ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ کتنے سال اس دنیا میں جئیں گے؟ اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ کیسا سوال ہے، مجھے کیا معلوم کہ میں کتنے سال جیوں گا؟ ایگزیکٹلی، جب آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنا وقت بچا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگلے لمحے میں زندہ بھی رہوں گا یا نہیں، تو پھر آپ کیوں بیکار ہی میں اپنا وقت سوشل میڈیا اور سمارٹ فون میں برباد کر رہے ہیں؟ یا تو آپ کو یہ معلوم ہو کہ ہاں میں نے اس دنیا میں 50 سال جینا ہے اور اب میں 18 سال کا ہوں، اور اگر اگلے 10 سال میں سمارٹ فون پر گزاروں تو پھر بھی اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے میرے پاس 22 سال بچیں گے، لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں ہے، تو پھر کیوں آپ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی لائف برباد کر رہے ہو؟ ابھی سب کچھ آپ کے اختیار میں ہے، آپ جو چاہو وہ کام کر سکتے ہو، اگر چاہو تو سمارٹ فون یوز کر سکتے ہو، اور اگر چاہو تو اپنی اسٹڈی کر سکتے ہو، لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگوں میں سے میجورٹی اپنے سمارٹ فون کو ہی چوز کرے گی، کیونکہ اب یہ ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے اور اسے ہم نے ہی یہ اجازت دی ہے۔ پہلے لوگوں کی ضرورت صرف 3 چیزیں ہوتی تھی، روٹی، کپڑا اور مکان، لیکن اب سب سے پہلی ضرورت سمارٹ فون، دوسری انٹرنیٹ پیکج، اور تیسری، چوتھی اور 5ویں ضرورت روٹی، کپڑا اور مکان ہے۔ پہلے تو ہم انگریزوں کے غلام تھے، لیکن اب ہم انگریزوں کے غلاموں کے غلام ہیں، یعنی ان کی ایپس کے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سوشل میڈیا کوئی بری چیز ہے، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ سوشل میڈیا اس دور میں بہت ضروری ہے، بالکل خوراک کی طرح۔ اگر ہم اسے ضرورت کے مطابق لیں تو تب تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اسے ضرورت سے زیادہ لیں تو پھر نقصان ہی نقصان ہے۔ سمارٹ فون کی دنیا کا بے تاج بادشاہ آئی فون، اسٹیو جابز نے آئی فون کو لا کر سمارٹ فون کی مارکیٹ میں آگ لگا دی تھی، اور آج آئی فون کے 1 بلین سے بھی زیادہ یوزرز ہیں۔ لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ان 1 بلین میں اسٹیو جابز کی اولاد شامل نہیں ہے۔ مارک زکربرگ، جو کہ فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹاگرام کے آنر ہیں، وہ خود اس کا یوز نہ کرنے کے برابر کرتے ہیں، اور یہ رہا اس کا ثبوت۔ اب آپ سکرین پر جو دیکھ رہے ہیں یہ مارک زکربرگ کا آفیشیل فیس بک پیج ہے، جہاں پر ریسنٹ پوسٹ 17 اپریل کی ہے، اس سے پہلے 15 اپریل کی، پھر 11 اپریل کی، اور اس سے پہلے 24 مارچ کی ہے۔ اب آپ خود یہ دیکھ سکتے ہو کہ جو انسان 50% سوشل میڈیا آن کرتا ہے وہ خود اس پر کتنا ایکٹیو رہتا ہے۔ اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم ان ایپس کو جتنا ہو سکے اتنا زیادہ ایڈکٹیو بنائیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اسے یوز کریں۔ ایک عام انسان 2020 میں 5 سے 6 گھنٹے موبائل کی سکرین پر لگاتا تھا، لیکن اب یہ نمبر بڑھ کر 7 سے 8 گھنٹے ہو گیا ہے، اور ایڈکٹیو یوزرز کی سکرین ٹائم 10 سے 12 گھنٹے ہے، یعنی آدھا دن وہ اپنے سمارٹ فون کی سکرین پر گزار دیتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان سوشل میڈیا والوں نے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ آپ کی دکھتی رگ کون سی ہے، اور وہ وہیں پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ اور یہ ایسی ایڈکشن ہے جس کے بارے میں نہ گورنمنٹ کچھ کر سکتی ہے اور نہ ہی کوئی اور، سب کچھ آپ کو خود کرنا ہوگا، اس سے آپ کو خود نکلنا ہوگا، ورنہ آپ کی زندگی برباد ہوتی چلی جائے گی۔ یہ آپ ہی ڈیسائیڈ کرو گے کہ آپ کون سی چیز چوز کرو گے، سمارٹ فون یا پھر کوئی اور یوزفل کام۔ اسمارٹ فون ایڈکشن سے نکلنے پر میں نے کچھ ریسرچ کی کہ جس سے میں نے یہ 4 پوائنٹس نکالے ہیں جو آپ کو اس ایڈکشن سے دور جانے میں مدد دیں گے۔ نمبر 1 ہے سیٹ باؤنڈریز اینڈ ٹریک یوزیج۔ سب سے پہلے آپ کو باؤنڈریز سیٹ کرنی ہے کہ کتنا ٹائم میں نے سونا ہے، کتنا ٹائم میں نے اسٹڈی کو دینا ہے، اور کتنا ٹائم اپنے اسمارٹ فون کو دینا ہے۔ باؤنڈری سیٹ کرنے کے بعد جب آپ اپنا موبائل چلانے لگے، اور مثال کے طور پر آپ نے باؤنڈری سیٹ کی ہے 2 گھنٹے کی، تو 2 گھنٹے موبائل کو یوز کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ اپنا الارم لگا لیں، تاکہ جیسے ہی آپ کے 2 گھنٹے مکمل ہوں تو آپ کو معلوم ہو جائے، اور ان کے پورے ہوتے ہی آپ کو اسی وقت موبائل چھوڑ دینا ہے۔ ٹپ نمبر 2 ہے ٹرن آف دا نوٹیفیکیشنز۔ جو بھی ایپ آپ کو سب سے زیادہ ڈسٹریکٹ کرتی ہے، یعنی کہ جو آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہو اسے چھوڑ کر وہ نوٹیفیکیشن چیک کرو، اس سے بچنے کا یہی ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ان ایپس کی نوٹیفیکیشنز ہی آف کر دو، نہ ہی نوٹیفیکیشنز آئیں گی اور نہ ہی آپ ڈسٹریکٹ ہوں گے۔ اب بات کرتے ہیں ٹپ نمبر 3 کی، تھنک اباؤٹ فیوچر۔ جب بھی ہم موبائل چلا کر تھک جاتے ہیں تو ہمیں یہ خیال ضرور آتا ہے کہ اگر یہی وقت میں اپنے کام میں لگاتا تو مجھے کیا رزلٹ ملتا، اور یہ سوچنے کے بعد انسان کو پچھتاوے کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ اسی لیے جب آپ سمارٹ فون کو یوز کر رہے ہوں تو آپ پہلے یہ سوچ لیں کہ اس سے میرے کیریئر پر کیا اثر پڑے گا، اور پھر جو بھی ڈیسیجن لینا ہے لے لیں، لیکن اس ریزلٹس کو اپنے مائنڈ میں رکھ کر۔ نمبر 4، ریپلیس اٹ ود اے گڈ ہیبٹ۔ کسی بھی بری عادت کو چھوڑنے کا یہ یونیورسل رول ہے کہ آپ اس عادت کو ایک اور عادت کے ساتھ ریپلیس کر دیں، اور وہ نیو ہیبٹ بورنگ بالکل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے آپ اس ہیبٹ کو چھوڑ دو گے اور دوبارہ اپنے اسمارٹ فون میں گھس جاؤ گے۔ بلکہ ایسی عادت کے ساتھ ریپلیس کریں جس سے آپ کو فائدہ بھی ہو اور آپ بور بھی نہ ہو۔ اگر آپ دن کے وقت فون یوز کرتے ہیں تو پھر دن کے وقت کوئی ایسا کھیل شروع کر دیں جیسے کہ کرکٹ، جس سے آپ اپنے اسمارٹ فون سے دور رہیں، اور اگر نائٹ کو یوز کرتے ہیں تو پھر گھر پر لوڈو یا پھر کیرم بورڈ جیسی گیمز کھیل لیں، یا پھر لوگوں کی کامیابی کی کہانیاں پڑھیں جس سے آپ کو موٹیویشن بھی ملے گی اور آپ موبائل سے بھی دور رہیں گے۔
آئی ہوپ کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا بھی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.